انسان دو آدمی ہیں، ان کے پاس دونوں کے پاس برابر برابر کا سرمایہ ہے، دونوں کے پاس ٹوٹل 10 لاکھ روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے۔ جس کا تجربہ ہے، جس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے، وہ اسی رقم سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کا تجربہ نہ ہو، جس کو کاروبار کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ اتنا نہیں کما سکتا، بلکہ الٹا وہ جو بیچارہ کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ یہ باقاعدہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کورس کرائے جاتے ہیں، طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اس کو کس طرح کاروبار میں آپ لگائیں تاکہ کم پیسے سے، کم وقت میں، کم محنت سے آپ زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ یہ MBA میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ MBA میں یہی پڑھایا جاتا ہے، MBA میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی ہم کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، بہت توجہ طلب روایت سنانے لگا ہوں۔ رقم ایک ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے اللہ کی یہ رقم آپ کس کو دے رہے ہیں۔ جس کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک مستحق ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، اس کو دیں گے آپ کو 1 کا 10 گنا ملے گا، یعنی 10 روپیہ اگر آپ نے دیا درہم، آپ کو 10 درہم کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا وہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو 70 گنا ملے گا۔ تیسرا وہ ہے جس سے آپ کو 700 گنا ملے گا، اور چوتھا وہ ہے کہ جس سے آپ کو 70,000 ملے گا، اور آخری وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو 1 دیا ہے تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ یہ کاروبار ہے نا، کاروبار کا طریقہ ہے۔ ہاں، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بندہ یعنی 1 کا لاکھ کما سکتا ہو، وہ نہ کمائے اور ادھر یہ سرمایہ لگائے جہاں آپ کو صرف 1 کا، یہ تو کنفرم ہے 10 کہیں نہیں جاتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، 10 کہیں نہیں جاتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ تو کنفرم ہے نا۔ 1 2 تو 10، 9 نہیں دیتا، 8 بھی نہیں دیتا، 7 بھی نہیں دیتا، 1 کے 2 بھی نہیں دیتا، 1 نیکی کے 10 تو ضروری یقیناً دیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ اسی 10 تک محدود رہیں، 70 تک جاتے ہیں، 700 تک جاتے ہیں، 70,000 تک جاتے ہیں، یا 1 لاکھ تک جاتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث یہ ہے، سألت جبرائیل عن الصدقہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، میں نے جبرائیل امین سے صدقہ کے بارے میں پوچھا، صدقہ کے فوائد کے بارے میں تفصیلات، تو جبرائیل جواب میں کہا صدقۃ علی 5، صدقہ کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے نا، وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ دے کس کو رہے ہیں، اس بنیاد پر تقسیم ہے، یا درجہ بندی کہیں یا کوالٹی، جو بھی آپ نام رکھتے ہیں۔ نمبر 1، الواحدۃ ب10، ایک کے آپ کو 10 ملیں گے۔ 1 روپے دیا ہے، آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ 100 روپے دیا ہے، 1000 ملے گا۔ اچھا جی، اور ایک ہے والواحدۃ ب70، دوسری قسم وہ ہے کہ 1 دیں گے آپ کو 70 گنا ملے گا۔ تیسرے وہ ہے 1 ملیں گے تو آپ کو 700 کا اجر ملے گا۔ ایک وہ ہے جس کا آپ کو 70,000 ملے گا، ایک وہ ہے جس میں آپ کو 1 کا 1 لاکھ۔ ہاں، میرے ساتھ ساتھ ہے نا؟ اچھا جی، نمبر 1، تدفعها، ایک ایسے آدمی کو آپ دیتے ہیں جو صحیح الیدین والعینین، غریب ہے، برسر روزگار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ہاتھ بھی پاؤں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر صحت مند آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، بندہ اس کو جھڑک دیتا ہے، یا ہٹا کٹا آدمی ہے، جاؤ محنت کرو کماؤ۔ یار اس کو پتہ ہے کہ میں ہٹا کٹا ہوں، لیکن یا نوکری نہیں ملتی ہے یا اسے گزارا نہیں ہوتا،
حدیث میں ہے کہ بندہ سواری پر سوار ہو کے آئے، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جی، اس کو خالی مت ہو، سواری پر سوار ہو کے بھی آئے نا۔ آج کی سواری سائیکل سے لے کر وہ BMW، یہاں بس سب سے مہنگی گاڑی کا یہی مجھے نام آتا ہے، شاید اس سے بھی مہنگی گاڑی ہو جی، اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ جی۔ اچھا، اگر صحیح وہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ الحمدللہ صحیح ہیں، صحیح الیدین والعینین، آپ کو اس کا جو وہ 700 جو ہے نا وہ 10 ملتے ہیں۔ نمبر 2 تدفعها الى زمین، زمین زے میم نون، زمین گیر کو کہتے ہیں۔ زمین گیر اٹھ نہیں سکتا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کو جو دیں گے تو آپ کو اس کے وہ 70 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تیسرا جو جس سے آپ کو 700 ملے گا، تدفعها الی الوالدین، خدا نخواستہ انسان کے والدین آپ کے صدقے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر ایسے نمونے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے والدین، جس طرح والدین پر اولاد کو پالنا واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ والدین کی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کو نان و نفقہ دیں، ان کو پالیں۔ اگر الگ تھلگ ہیں، بالکل الگ تھلگ ہیں، وہ کم از کم ان کو وہ والدین کو صدقہ کے طور پر دے دو، تو اس سے آپ کو 70 گنا ملتا ہے۔ 70,000 کس کو ملتا ہے؟ تدفعها الی الاموات، مرحومین کو جو صدقہ دیتے ہیں اس سے آپ کو 70 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مرحومین ہو سکتا ہے اس میں بھی نا وہ درجہ بندی ہو، قریبی رشتہ دار کوئی مرحوم ہے، اس کے نام صدقہ دیں، اس کا اجر اور ہو، دوست احباب عام مومن، اس کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی وہ مراتب ہیں، ترجیحات ہیں۔ حتیٰ اگر آپ مال سعادات بھی دیتے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نے اپنے مال میں سے خمس نکالا ہے اور آپ کے خاندان میں فیملی میں مستحق سعادات ہیں، نماز روزے کے پابند ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب بھی ہے، وہ مقدم ہے دوسرے مستحق سعادات کے مقابلے میں۔ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ مقدم ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فطرہ بھی دینا چاہتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر فطرہ کے حقدار ہیں، وہ مقدم ہے بنسبت اس کے کہ کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا عام مومن کوئی بے روزگار ہے اور آپ کے زکوٰۃ اور صدقے کا وہ مستحق ہے۔ اور آخری بندہ جس کو آپ ایک دیں گے تو آپ کو 1,00,000 ملے گا، وہ طالب علم ہے۔ طالب علم، ہمارے معاشرے کے اندر طالب علم، سب کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ اس سکول کالجوں میں جو طالب علم ہے، بیکان ہاؤس میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عام یہ بیچارے سرکاری سکول میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی طالب علم ہیں، البتہ عصری علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یقیناً یہاں اس سے مراد وہ طالب علم ہیں جو کسی مدرسے میں داخلہ لے کے محمد اور آل محمد کے تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، تاکہ تعلیمات کو حاصل کر کے آگے محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہ طالب علم مراد ہے، کیونکہ اس کی مدد کریں گے تو وہ طالب علم حاصل کر کے جو کام کرے گا نیک کام، اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ آپ کی مدد سے اس نے یہ علم دین حاصل کیا ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے اور اس کو آگے پھیلایا ہے۔ مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رحم اللہ من احیا امرنا۔ یہ کام دینی طالب علم کرتا ہے، یہ بیکن ہاؤس کا فارغ و تحصیل نہیں کرتا۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے، زندہ کرے، ترجمہ کریں یا زندہ رکھے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اب محاورتی ترجمہ یہ بہتر ہے، جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ قیل وما احیاء امرکم، مولا آپ کے امر کے احیاء کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس کے حق میں آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تعلیمات کو، مکتب اہل بیت کے عقائد کو، مکتب اہل بیت کے طریقے کے مطابق عبادات کو سیکھے، معاملات کو سیکھے، نکاح طلاق
معاملات کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سامنے پیش کرے۔ مکتب اہل بیت جو کہ اسلام کا حقیقی مظہر ہے، اس کو حاصل کر کے جو آگے لوگوں میں پھیلائے، اس کے حق میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جس نے فارغ التحصیل ہو کے یہ کام کرنا ہے، اس کو اگر آپ ایک دیں گے آپ کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں سرمایہ وہی سرمایہ ہے، ہاں، لیکن اس کو دو اتنا اجر ملتا ہے، اس کو دو اتنا اجر ملتا ہے، اس کو دو ہاں اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روایات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔